ہم اگر حضرت عمر کو نہیں مانتے، بالکل وجہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی بے حرمتی کی، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی۔ یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں نا کہ سیدہ کے گھر کو انہوں نے جلایا تھا، آگ لگائی تھی، اس معترض کا اور بھی ان کے بہت معترضین ہیں یہ سوال یہ اعتراض رکھتے ہیں، اور بہت دفعہ میرے چینل پہ یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں دلل جواب دے چکا ہوں، ان کے ہر اعتراض کا انہی کتابوں کے حوالے سے جواب دے چکا ہوں۔ یہ جو تاریخ طبری کی جو روایت پیش کرتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں کاش یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، اس میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ذکر تک ہی نہیں۔ اس میں بھی جو علوان بن داؤد جو وہ راوی ہے نا وہ منکر الحدیث ہے، میں اس کو رد کر چکا ہوں، اس کے جو اس روایت تاریخ طبری والی روایت کا جو راوی ہے نا علوان بن داؤد، میں اس کو علوان بن صالح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کو رد کر چکا ہوں کہ منکر الحدیث ہے، اور اس تاریخ طبری میں تو حضرت عمر فاروق کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو الزام تراشی کرتے ہیں، دوسرا حوالہ کون سا دیتے ہیں؟ سیر الاعلام النبلا اور میزان الاعتدال سے، اور یہ بھی اس حدیث میں ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی کہ یہ روایت جو حدیث ہے نا آدھی پیش کرتے ہیں آدھی چھپا جاتے ہیں۔ یہ سیر الاعلام النبلا اور میزان الاعتدال میں جو حدیث آئی ہے نا، اس میں تو اس راوی کو جھوٹا لکھا ہوا ہے کہ جس کے جھوٹ کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہوئی ہے، نہ کہ یہ روایت اس طرح لکھی کہ حضرت عمر فاروق نے سیدہ پہ جو مکہ مارا اور ان کے پیٹ میں بچہ محسن استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ شہید ہو گیا، یہ لکھی ضرور ہے لیکن یہ نہیں لکھی کہ انہوں نے ایسا کیا، یہ لکھی اس کے جھوٹ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے۔ کہ محمد فاضل مسعودی اور ابن شہر اشوب اور مکشی جواہر مطالب وغیرہ رافضی اور نیم رافضی بڑے فخر سے یہ دونوں کتابوں کا حوالہ جو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں۔ ایک راوی احمد بن محمد بن سرئی بن یحییٰ بن ابی دارم المحدث کے ترجمہ حالات میں اس کو جھوٹا لکھا ہوا، یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو محدث ہے نا غیر معتبر اور سکہ ہے، جھوٹا رافضی کذاب ہے، یعنی کہ یہ رافضی ہے، یہ کذاب ہے، اس کے جھوٹ اور راویوں میں سے ایک یہ ہے، یعنی کہ یہ میزان الاعتدال اور سیر الاعلام النبلا میں جو آئی ہے نا کیا لکھا ہے کہ اس کی حرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے پاس کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے مکہ مارا اور فاطمہ کے پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا، یہ اس بات پر خاموش رہتا تھا، یعنی اس بات پر یہ جو راوی ہے یہ خاموش رہتا تھا، گویا کہ یہ اقرار کر رہا ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اس کے ایوب اور حرابیوں میں سے ہے، یہ اس کی غیر مستند باتوں میں سے ہے۔ سیر الاعلام النبلا اور میزان الاعتدال مستند بات کہہ کر نہیں لکھا بلکہ جھوٹے بہتان ایوب و تہمت والی غیر مستند غیر معتبر باتوں میں سے لکھا ہوا ہے۔ شیعہ رافضی اور نیم رافضیوں نے نا بڑے دھوکے بازی کے ساتھ یہ بات پیش کی، اور وہ بھی آدھی بات پیش کی ہے، آدھی کو چھوڑ دیا، یعنی سیر الاعلام النبلا اور میزان الاعتدال آدھی بات پیش کی اور آدھی کو چھوڑ دیا۔ ان کی یہ عادت خبیثہ ہے جو آدھی بات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا۔ آئیے میں آپ کو سیر الاعلام النبلا وہ میں آپ کو پوری بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ وقال الحاکم ہوا رافضی غیر سکہ، وقال محمد بن حماد الحافظ کان مستقیم الامر عام الدہر ثم فی رسام کان اکثر ما یقرا علیہ المصالب حضرته ورجل یقرا علیہ ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت محسنا، یعنی کہ یہ دیکھیں لکھا کہ احمد بن محمد بن سرئی بن یحییٰ بن ابی دارم محدث کے متعلق امام حاکم نے فرمایا کہ یہ رافضی ہے، یہ غیر سکہ ہے۔ محمد بن حماد الحافظ نے فرمایا یہ راوی شروع میں ٹھیک تھا، پھر آخر ایام میں اس کے پاس زیادہ تر ایوب اور حرابیوں والی بات، جھوٹ بہتان تہمت والی باتیں پڑھائی جاتی تھیں۔ انہی حرابیوں بہتان جھوٹ والی باتوں میں سے ایک دن اس کے پاس آیا، اس کے پاس ایک شخص پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کو مکہ مارا، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں بچہ محسن شہید ہو گیا، اور یہ سیر الاعلام النبلا کی یہ بات پیش کر کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو جی لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کے جو پیٹ پہ حضرت عمر فاروق نے مکہ مارا، حالانکہ لکھا کیا ہوا ہے کہ یہ جو امام حاکم نے فرمایا یہ رافضی یہ غیر سکہ ہے، یعنی کہ اسٹار سے یہ حدیث چھوڑ دیتے ہیں، صرف لوگوں کے سامنے اتنی رکھتے ہیں جیسے کہ وارجل یقرا علیہ ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت محسنا، یعنی یہ صرف اتنا لوگوں کو دکھاتے ہیں، پچھلی جو بات وہ نہیں دکھاتے، وہ دکھاتے ہیں ان کا پول کھل جائے، ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے، کیونکہ اس میں تو لکھا یہ رافضی یہ غیر سکہ ہے۔ محمد بن حماد الحافظ نے فرمایا یہ راوی شروع میں ٹھیک تھا، یہ بھی حدیث میں اسٹارٹنگ میں لکھا ہے کہ یہ جو راوی ہے نا یہ شروع میں ٹھیک تھا، امام حاکم نے کہا ہے یہاں اس کے پاس زیادہ تر ایوب حرابیوں والی باتیں جھوٹ و بہتان تہمت والی باتیں پڑھائی جاتی تھیں، اور یہ بات بھی اس کے جھوٹوں میں سے بہتانوں میں سے تہمتوں میں سے ایک بہتان ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا نا کہ حضرت عمر فاروق کا یہ بے بنیاد اور یہ من گھڑت الزام لگاتے ہیں، اور جو تاریخ طبری کی روایت پیش کرتے ہیں اس میں حضرت عمر فاروق کا جو ذکر تک نہیں ہے، اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ سامنے بات کریں تاریخ طبری والی اور دکھائیں حضرت عمر فاروق کا ذکر کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو وہ علوان بن صالح والی وہ بھی منکر الحدیث ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو میں 3 باتیں کاش میں 3 کام نہ کیے ہوتے وہ بھی منکر الحدیث ہے، اس کا رد بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اور یہ جو میزان الاعتدال اور سیر الاعلام النبلا کی پیش کر رہے ہیں یہ آخر سے جو یہ بات پڑھتے ہیں حدیث کی روایت کی وہ آپ کے سامنے لوگوں کو دکھاتے ہیں، حالانکہ پیچھے سے نہیں پڑھتے، یہ پیچھے سے پڑھیں گے، شروع سے پڑھیں گے، ان کا پول کھل جائے گا، ان کا جھوٹ جو ظاہر ہو جائے گا۔ حالانکہ میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ امام حاکم اس کے بارے میں اس راوی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ صرف آدھا چھوڑتے ہیں اور آدھے کو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں صحابہ کے صرف لوگوں کو ہلاف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مشن ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ہر اعتراض کا ہم رد کریں گے لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی، ہم جو حقیقت لے کر آئیں گے صحابہ کی شانوں کو پروموٹ کریں گے، صحابہ کی عزتوں کا ہم دفاع کریں گے، یہ فیک اینڈ ریئل ایکسپوز ہم انشاءاللہ ہر تمہارے جھوٹے فتنے کو ہم لوگوں کے سامنے ایسے ایکسپوز کر کے رکھیں گے۔